جی ویلکم بیک ٹو دا تھرڈ سیگمنٹ. آفٹر ٹاکنگ اباؤٹ اینیمل رائٹس اینڈ کمیونٹی گپ شپ, ہمارے تیسرے سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سیلف انوائنٹڈ عوام کے ایکسپرٹ علی آفتاب سعید. ہاؤ آر یو؟ زبردست, تھینک یو. آپ نے بڑا اچھا کیا یہ ایکسپلین کر دیا ہے کہ میں پچھلی دفعہ بھی جو آ کے باتیں کر کے گیا وہ میں نے اپنے پاس سے نہیں کی, وہ آواز عوام کی تھی جو میں آگے آپ تک پہنچائی. تو جس طرح ہوتا ہے نا کہ سب کے نام کے نیچے پٹی چلتی ہے, نام اور آگے ڈیزگنیشن, تو میرے آگے لکھا کرے ڈاکیا, کہ میں صرف ڈاک کو جا رہا ہوں. میں نے صرف ڈاکو تک سنا تو اس کو آپ نے شکریہ بھی کر دیا. نہیں تو کیا خیال ہے آپ کا یہ اینیمل رائٹس کے بارے میں جو ڈسکشن کر رہے تھے, پیمرا کے ڈیسیجن کے بارے میں, یا جو بھی ڈسکشن ہمارے گروپ میں ہو رہی ہے, آپ دیکھتے ہیں گروپ کو؟ بالکل, میں نے دیکھنا شروع کر دیا ہے. اچھا. اور آپ کی ڈسکشن بہت زبردست تھی. یہ جو ایک سوال ہے نا کہ ادھر انسانوں کو نہیں حقوق مل رہے تو آپ جانوروں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ وہ انسانوں کو جب تک پورے حقوق نہیں ملیں گے تو کیا کسی اور کے حقوق کی بات ہی نہ کریں. یہ تو بالکل ویسے ہی ہے کہ اگر اس ملک میں سب قاتلوں کو سزا نہیں ملتی تو ریپ والے کو ہم نے ٹرائی ہی نہیں کرنا. اور ہم کوشش تو کر رہے ہیں نا, ہم نے ایک منسٹر بھی رکھی ہوئی ہے, اس کو تنخواہ بھی دیتے ہیں ہیومن رائٹس کے لیے, تو وہ آہستہ آہستہ وہ بھی اچھے ہو جائیں گے اور اینیمل رائٹس والا بھی معاملہ ہو جائے گا. تنخواہ ٹائم پہ دے رہے ہیں نا, میرا خیال ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو کرولٹی ہوتی ہے نا, وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس جگہ پہ ہے اور اس جگہ پہ نہیں ہے, وہ پھر معاشرے میں اگر کسی جگہ سے بھی آتی ہے تو پھر ہر چیز پہ آ جاتی ہے. کبھی آپ نے نکلتی ہے پھر بالکل, کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ ایویں چلتا پھردا کتیاں نو وٹے ماردا ہے, اونج بڑا کائنڈ ہے. وہ جو ٹوٹلی اگری, جو ایک جگہ کرے گا پھر وہ دوسری جگہ بھی کرے گا. اس لیے آپ نے بیسیکلی اینیمل رائٹس کا مسئلہ نہیں, آپ نے کرولٹی کہیں بھی ہو تو اس کو آپ نے, میں ادھر ایک ایڈ کرنا یہ چاہتا ہوں. جنرلائز آپ کر رہے ہیں. نہیں, یہ تو آپ بڑا جنرلائز کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک بندہ ہے تو وہ کرائم یا تو وہ سب جگہ کرتا ہے کمٹ, یا وہ کرتا ہی نہیں ہے. آپ کو یہ کہنے کا مطلب ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کرولٹی ایک جگہ اس کے آ گئی ہے نا, اس کے ایک رویے میں, تو کچھ بعید نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے باقی رویوں میں بھی آ جائے گی. یہ درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں ایک چیز پہ ایڈ کرتا ہوں, ہماری جو اپ برنگنگ ہے نا اس کے اندر ہی بہت ساری چیزوں کا فقدان ہے. ہمیں بچپن سے نہیں بتایا جاتا ہے کہ جو ایک وائلڈ اینیمل ہے اس سے پیار کرنا ہے, یا ایون پیٹس ہیں ان کو کیسے رکھنا ہے, اس سے ڈرنا ہے, اس سے دیکھیں وہ ایک اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے. ہمارے سے پہلی قوموں نے بھی ان کو رکھا ہے, ہم نے بھی رکھا ہے. اس کو ایک ٹریٹمنٹ کا طریقہ ہے. وہ آپ والی بات کہ جو ہمیں پہلے دن سے سکھایا جاتا ہے, آیا اوے بھگاؤ بھگاؤ اس کو وٹے مارو, دس از ناٹ دا وے. آپ نے ان کو ڈیل کرنا ہے بڑا اپروپریٹ طریقے سے. وہی چیز پھر آگے لیجسلیشن میں ٹرانسلیٹ کرتی ہے. اب میں جتنی مرضی قانون بتا دوں کہ علی صاحب نے وٹے نہیں مارنے, لیکن علی صاحب نے بھی گاڑی سے یہاں سے باہر نکلنے سب سے پہلے وٹا مار کے پھر گاڑی میں بیٹھنا ہے. سو یو کانٹ کنٹرول دیٹ. وائی؟ بیکاز وہ ہمارے اندر امبیڈڈ ہے بہت ساری چیزیں. سو جو بات آپ کر رہی ہیں کہ اینیمل رائٹس کی, جو آپ نے بیچ میں بھی شو میں بات کی تھی کہ آدمیوں کو تو بھی رائٹس ملے نہیں ہیں. آدمیوں کو تو ہو سکتا ہے کہ 200 سال نہ ملیں, لیکن چلو جانوروں کو مل جائے, کسی کو بالکل. پھر یہ والا بھی جو سوال ہے نا کہ ہم نے اگر اینڈ میں کسی چیز کو کاٹ کے کھا ہی لینا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں کائنڈ ہونے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ تو بالکل وہی بات ہے کہ ایک مجرم جو پھانسی کی سزا کے لیے جیل میں ہے, اس کو ساتھ بندہ جب تک پھانسی ہو نہیں رہی کٹے بھی, بھائی آپ نے تو اس کو اچھی طرح ہی ٹریٹ کرنا ہے نا انسان کو. جب اس کو سزا ہونی ہے تو وہ سزا ہو جانی ہے, اس سے پہلے جب تک ایک چیز زندہ ہے تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. ویسے میں کل پرسوں آن لائن دیکھ رہا تھا کہ آپ بیگم صاحبہ سے بڑے ڈرتے ہیں, کائنڈ تو آپ ان سے ہیں, کاٹ کے تو وہ بھی آپ کو کھا جاتی ہیں, لیکن آپ کائنڈ رہتے ہیں. تو یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ یو ہیو ٹو بی کائنڈ. تو یہ میں نے بھی علی بھائی سے چیز سیکھی ہے. تو یہ کہاں پہ ویئر ڈو یو ڈرا دی لائن؟ اس طرح تو پھر آپ کہو جی پھر تو رائٹس تو کانسٹیٹیوشنل رائٹس تو پھر پلانٹس کا بھی ہے. نہیں درست کہہ رہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کو کہتے ہیں ہمارے لیگل ٹرمز ایکسپینشن آف جورسڈکشن. آہستہ آہستہ آج سے 400 سال پہلے, 1000 سال پہلے, آپ کو پتہ ہے 18ویں صدی میں اس سب کانٹیننٹ میں بحث ہو رہی تھی کہ جو اسموکنگ ہے وہ حرام ہے یا حلال ہے. آپ کو پتہ ہے کہ امام کعبہ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ جو یہ لاؤڈ اسپیکر ہے یہ سوتم شیطان ہے, یعنی شیطان کی آواز ہے, آج اس کی ضرورت ہے. یو موو آن, یو پروگریس. یہ آرٹیکل 9 رائٹ ٹو لائف, رائٹ ٹو اے ہیلدی لائف, یہ ساری کی ساری چیزیں ود دا پیسج آف ٹائم. اینڈ دس از ایگزیکٹلی جو ہمارے ریلیجن میں قیاس اور اجماع کا کانسیپٹ ہے کہ یو چینجنگ نیڈز ود دا چینجنگ ٹائمس. یہی ہمارے دین کی بیسس ہے, یہی کانسٹیٹیوشن کی بیسس ہے. اور آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے آج سے میں بھی 100 سال بعد ہم یہ جو سامنے بڑا خطرناک قسم کا ایوارڈ پڑا ہوا ہے اس کے رائٹس کی بات کر رہے ہوں کہ یار بیچارہ کلا کیوں رہ گیا ہے. بالکل. تو ہاں, بلکہ ہم تو کرتے بھی ہیں نا. وہ ماسٹر الطاف کا بڑا ایک اچھا شعر ہے کہ فنکاراں دا جینا بھی کیے تن تو ننگے سب ایوارڈ. مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. ہاں تو خیر اچھا, ایک تو یہ چیز ہو گئی. پھر اس پہ نا مجھے ایک مزیدار ایک ججمنٹ بھی یاد آ رہی ہے. ایک وہ جج صاحب کا نام نہیں مجھے یاد, لیکن کسی کو اس کے ہمسائے کا کتا کاٹ گیا, اس نے کیس کر دیا. وہ جب ججمنٹ آئی تو وہ جو جج صاحب تھے وہ بڑی وزادار شخصیت تھے, تو وہ انہوں نے ججمنٹ میں نا بچ لکھنا مناسب نہیں سمجھا اس کو, تو انہوں نے لکھا ڈاگس. ہاں, تو بڑا مجھے مزہ آیا اس کا. ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے, اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ان جج صاحب کی جب ایلیویشن کا ٹائم آیا تھا سپریم کورٹ تو صرف
वन ऑफ द रीजंस वाज कि इस जजमेंट की वजह से नहीं गए. लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़, अपना फ़ोन निकालें, गूगल पे जाएं और लिखें फीमेल ऑफ अ डॉग को क्या कहते हैं, तो डॉगेस इज अ वर्ड जिस पे उन्होंने अपना बड़ा केस बिल्डअप किया. उन्होंने कहा जी मैं बिच इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बिच सिग्निफाइज एक एग्जैक्टली. तो मेरा भी बड़ा, मैं अली भाई की तरह बड़ा इंट्रिग्ड हुआ जाके जब मैंने गूगल किया तो डॉगेस इज एक्चुअली अ वर्ड दैट यू यूज एंड दैट टू इन लीगल टर्मिनोलॉजीज. तो बल्कि हमारे जो चीफ जस्टिस वगैरह हैं वो बड़ा इसका मजाक उड़ा कि जी आपने एक लीगल उसको बना दिया, लेकिन डॉगेस इज अ वर्ड. बिल्कुल. तो पॉइंट ये है कि ये इंटरेस्टिंग चीजें हमारे सामने आती हैं और हमारे you learn something new. हमारे ये जो लर्निंग पे बात आती है, तो ये सिंगल नेशनल करिकुलम का जो क्रिटिक हो रहा है इतना ज़्यादा, उसका आवाम, उसके बारे में आवाम क्या कहती है? उसके बारे में मेरे तो ये ख्याल है कि अवाम को बिल्कुल पता है कि बहुत मसाइल हैं इसके अंदर. और देखें ये बेनज़ीर शाह का आर्टिकल भी बिल्कुल एड्रेस कर बेनज़ीर शाह ने बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया. हाँ, एक मदर ऑफ चाइल्ड हु आई थिंक क्लास 8 में है वो HSN में, एंड दिस इज इन द आर्टिकल कि वो कह रहा था कि जो बुक्स थी इंग्लिश की क्लास 8 में, दैट वो वाला इंग्लिश की जो क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का, दैट ही ऑलरेडी कवर्ड व्हेन ही वाज इन ग्रेड 2. तो अब ये हाई क्वालिटी एजुकेशन अगर सिंगल नेशनल करिकुलम में आ रही है तो हम इसको कैसे, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया नहीं है कि अगर हम बिल्कुल. इसमें ना दो चीज़ें हैं. एक तो जहाँ तक इसका मामला है ना कि बच्चे को दूसरी सब्जेक्ट्स में इस्लामियात पढ़नी पड़ रही है नॉन मुस्लिम्स को. एक तो 2014 में जो तसद्दुक़ जिलानी साहब की जजमेंट आई थी उसके ऊपर इन्होंने अभी बनाया एक कमीशन, और उस कमीशन की रिपोर्ट अभी सडल साहब की ज़ेर निगरानी अभी आई है. और उसमें एग्जैक्टली ये कहा गया है कि आपने बच्चों को इस्लामियात सिर्फ इस्लामियात में पढ़ानी है, आपने दीगर सब्जेक्ट्स में उनको ये ना करें. यही वाहिद तरीका है इंक्लूसिव होने का. तो ये उसके अंदर मेंशन्ड है. पता नहीं क्यों ये लोग पढ़ नहीं रहे, उस पर कुछ कर नहीं रहे. नंबर एक चीज़. जो ये सिंगल नेशनल करिकुलम है ना, मैं जैसे इसको ऐड करता जाऊँ, इस पर भी बड़े रिजर्वेशंस हैं क्योंकि देखें बहुत डिफरेंट आपके पाकिस्तान में जो डिफरेंस है ना, जो वेरिएशन आती है वो है फ्रॉम मदरसा टू आई थिंक LGS, ये बड़े बड़े स्कूल्स. तो उनके बीच का जो गैप ब्रिज करने के लिए सिंगल नेशनल करिकुलम मुझे नहीं पता कैसे कंपाइल करेंगे. नहीं, बट यू कांट लोअर द स्टैंडर्ड टू मेक श्योर दैट एवरीबॉडी इज ऑन एट पार. आप दिस इज द ओनली वे. आप नीचे वाले को ऊपर नहीं कर सकते. आप ऊपर वाले को एक और ऑब्जर्वेशन थी दैट बेनज़ीर शाह पॉइंटेड आउट, इट वाज द फैक्ट इज सारी बुक्स के अंदर वुमेन आर शोन आइदर एज होम मेकर्स, मदर्स और टीचर्स. और ये क्या हमारी व्हाट आर वी ट्राइंग टू इंस्टिल इन द माइंड्स ऑफ दीस चिल्ड्रन? सबसे बुनियादी मसला तो ये है कि आजकल की दुनिया में ना ये जो एजुकेशन वाला मामला है ये बड़ी ट्रांजैक्शनल सी एक आपका एक रिश्ता है किसी के साथ कि मैंने आपको कहा मुझे ये बता दें और आपने कहा कि इतने पैसे दो और मैं बता देती हूँ. इसमें जो हर चीज़ में सरकार कूद जाती है ना कि हम बताएंगे कैसे होगा, हम बताएंगे किसको चार्टर देना है, हम बताएंगे कौन पढ़ा. सरकार को ना हमें माफ कर देना चाहिए. अच्छा, तो आप कहते हैं पब्लिक स्कूल्स नहीं होने चाहिए? नहीं, देखिए पब्लिक स्कूल्स में तो वो ये करें, वो जो बाकी सबको भी जाके बताते हैं ना कि क्या करना है, ये एक प्रॉब्लम है. और ये मैं आपको इस पे मुझे दैट रिमाइंड्स मी ऑफ अ वेरी गुड कोट ऑस्कर वाइल्ड का आई थिंक है कि आई हैव नेवर लेट माय स्कूलिंग इंटरफेयर विद माय एजुकेशन. तालीम और चीज़ है, तरबियत और चीज़. बिल्कुल. हम स्कूलिंग के ऊपर देखें, जो हम HSN से हैं, हम स्कूलिंग जो है उसके ऊपर ज़्यादा खुश होते हैं कि यार हम HSN से पढ़े हुए हैं. इट इज़ नॉट द स्कूल, इट इज़ द कंटेंट दैट इज़ बीइंग टॉट. इसी तरह स्कूल्स की जो प्ले ग्राउंड्स और ये सारी हैं, इसके ऊपर बड़ी मशहूर थी कि द बैटल ऑफ वाटरलू वाज वन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ईटन एंड हैरो. ये स्कूल्स इंस्टिल करते हैं आपके अंदर चीज़ें. सो इट्स नॉट ओनली अबाउट एजुकेशन. और ये अभी आप सारों को इकट्ठा करेंगे, आई डोंट नो नीचे करने का क्या फ़ायदा है. मैं तो समझता हूँ इस एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को प्राइवेट स्कूलों में भी उठाने की ज़रूरत है. तो ये अगर हम नीचे करके सिंगल करिकुलम कर देंगे, क्योंकि लड़कों ने तो बच्चों ने तो बाज फिर भी नहीं आना, उन्होंने तो अपनी पसंद की जगहों पर जाना है, उनका आप नहीं रोक सकते. नुकसान ये होगा कि जो आपके प्राइवेट स्कूल से एक अच्छी प्रोडक्शन हो रही है बच्चों की, और ये वो आपका स्टैंडर्ड बिल्कुल गिर जाएगा. और इसमें एक और चीज़ भी होगी, इसमें एक और चीज़ ये होगी कि यहाँ पर कई माँ बाप हैं जो कि बच्चों को नहीं ये पढ़ाने देंगे और वो बेसिकली होम स्कूलिंग शुरू करा देंगे. और होम स्कूलिंग शुरू करवाएंगे तो क्या होगा कि ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ये बंद होना शुरू होंगे, इनके जो टीचर्स हैं वो अनएम्प्लॉयड होना शुरू होंगे. ये एक साइकिल चलेगा जो कि बहुत दूर तक जाएगा. इसका बस यही एक मुझे तो नज़र आता है कि 2-2.5 साल बाद किसी को अकल आए. इनको तो नहीं आएगी, तो 2-2.5 साल बाद कोई कहे कि यार ये तो रोल बैक. वैसे जाते जाते हमें इस पे भी आप देंगे, जो आजकल एक बड़ा रौला मचा हुआ है गवर्नमेंट का कि जी O लेवल्स A लेवल्स के एग्जाम्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए, इस पर बड़ी लड़ाई झगड़ा. आपका इस पर क्या व्यू है? देखिए, ये मैंने वाकई ये बड़ा मैंने पूछा लोगों से कि इतना मसला क्या है, आगे कर दें, हर जगह हो रही हैं.
پتہ لگا کہ پرائیویٹ سکولز کا بہت زیادہ پریشر تھا گورنمنٹ کے اوپر. اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس دکھانے کے لیے صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پچھلے اسٹوڈنٹس نے اتنے اے لیے ہیں تو آپ ہمیں ایڈمیشن یہاں پہ لیں. تو اگر ایگزامز لیٹ ہو جائیں گے وہ یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ پچھلی دفعہ ہمارے بچوں کے 360 اے آئے ہیں تو کوئی ایڈمیشن کیوں لے گا. یہ پریشر تھا جس کی وجہ ون آف دا پریشر جس پہ حکومت نے کہا کہ کروا لیتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جب وہ گئے اور وہ آگے ایس او پیز پہ عمل نہیں ہو سکا, وہ ایک سارا مسئلہ ہوا, تو پھر وہی ہوا جو کہ ہوتا ہے یو ٹرن. سوال یہ کہ انہی بچوں کو بیچاروں کو کیوں سبجیکٹ کریں, باقی آپ نے ہر چیز بند کر دی پاکستان میں. بالکل خان صاحب کہتے ہیں ہر جگہ نہ جاؤ, بلکہ ڈائننگ کے اوپر بھی ریجز چھاپے مار رہے ہیں, تو ان بچوں کو یہ کووڈ فری بچے تو نہیں ہیں؟ بالکل. میں نے ماں باپ سے بھی یہ پوچھا کہ اگر آپ کو بچے اپنے عزیز ہیں اور آپ کا خیال یہی ہے کہ ان کو نہیں پرچے دینے چاہیے تو نہ بھیجیں, مسئلہ کیا ہے. انہوں نے کہا انہوں نے ہم سے پرچوں کی فیس لی ہوئی ہے. اب اگر ہم نہیں اپیئر ہوں گے اور دوبارہ اگلی دفعہ کریں گے تو ہمیں دوبارہ فیس دینی پڑے گی جو بہت زیادہ ہوتی ہے. جی وہ تو ایک اٹ از انافورڈیبل فار اے لاٹ آف پیپل. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ایشو ہے جو کہ آئی تھنک اس کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا, ورنہ خان صاحب اپنا بڑا میجر ووٹ بینک لوز کر سکتے ہیں, بیکاز یہ سارے کا سارا او اے لیول کے بچے نہیں, آئی تھنک 18 میں ہونے والے ہیں. بالکل نہیں, اصل میں سال میں بھول جائیں سارا کچھ. یہ بھی مسئلہ. دوسرا ایک اور چیز, اسٹرینج ٹائمز ہوئے رہے ہیں, مطلب اس وقت تو ویسے بھی آپ کیا واٹ وڈ یو سجیسٹ کیا کریں؟ اصل میں نا یہ ایج گروپ بہت خطرناک ہے. یہ ایج گروپ خطرناک اس لیے ہے کہ جو بچہ ہے نا او اے لیولز کا, اس کی جو عمر ہے 15-16 سال, اس طرح کے بچوں کے ابھی گرینڈ پیرنٹس زندہ ہیں اور وہ ہیں 70-75 کے گیڑے میں, تو وہ یہ لوگ جب گھر جا کے ان کو انفیکٹ کریں گے تو وہ ان کے لیے ٹرمینل ہوگا وہ. تو یہ ایک بہت بنیادی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے اس کو دیکھنا ضروری تھا, ورنہ بچوں نے تو سسٹین کر ہی جانا تھا. بچوں کا کیا ہے نہیں, بات تو صحیح ہے, لیکن یہ ہے کہ آج ہم جانوروں سے ہوتے ہوئے اور پتہ نہیں آرٹیکل 22 سے ہوتے ہوئے اینڈ ہمارا علی آفتاب صاحب پہ ہوا ہے, تو انہوں نے ہمیں جو ہے نا جی انلائٹن کیا ہے بڑا زبردست طریقے سے. ہاں وہ کیونکہ بچے بھی جانور ہی ہوتے ہیں, اس کو آپ آہستہ آہستہ انسان بناتے ہو. انسان بھی ایک جانور ہے. انسان بھی ایک جانور ہے. ہاں ویسے جس طرح میرا ایک دوست کہتا تھا نا کہ چوہا بھی انسان ہوتا ہے, اس کا بھی دل ہے. بالکل. ہاں ایسی رینڈم چوہے کو کوئی جوتے مار رہا تھا. بالکل. میں تو آپ بائی دا وے آئی ہیو اپلوڈڈ اے ویڈیو جس پر ایک آدمی رینڈملی چوہے مار رہا ہے, اینڈ آئی ایم ایکچولی گیٹنگ اے کیس رجسٹرڈ اگینسٹ ہم, بیکاز وہ ویڈیو بنا کے ٹک ٹاک پہ اس نے اپلوڈ کی ہے 10-12 چوہے مار کے. واٹس دا پوائنٹ؟ انٹرٹینمنٹ. جیسے انہوں نے کہا چوہا بھی انسان ہوتا ہے, اس کا چوہا لگا ہوا وہاں پر بیچارے کا. صحیح بات ہے, چوہے کا بھی دل ہے. چوہے کا بھی دل ہے. چلیں ہوپ فلی اس کے بارے میں کچھ ہو سکے گا, تو لیٹس لک فارورڈ ٹو دیٹ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس علی آفتاب. میں یہی ہوتا ہوں. جی, اینڈ تھینک یو ممبرس فار واچنگ اس. آپ اپنے کویشچنس لکھتے رہیے, ہمیں اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے, اور اگر آپ آلریڈی فیس بک گروپ کے ممبر نہیں ہیں تو ڈو سائن اپ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اس. ٹیک کیئر.